شوق میں بشار الاسد اور ان کے اتحادی حلب قبضے میں لے لیا ہے۔ حلب شام کا دوسرا بڑا شہر تھا، شامی فورسز بھی تعینات تھیں، حزب اللہ اور دیگر گروپس تھے، ان کے لوگ بھی موجود تھے۔ بشار الاسد کے پیچھے روس ہے، ایران ہے، کہیں سے کوئی مدد نہیں آئی۔ روس یوکرین جنگ میں بری طرح سے الجھا ہوا ہے، ایران اسرائیل کے دباؤ میں ہے۔ تحریر الشام کا ٹارگٹ ہے کیا؟ بشار الاسد کو صرف ہٹانا ہے یا خلافت قائم کرنا ہے؟ تو گولان کی پہاڑیوں سے جو گولان سرحد ہے وہاں سے شام باقاعدہ اسرائیل پہ حملے کیا کرتا تھا۔ اس بار مکمل خاموشی ہے۔ ایران کی طرف سے تو بیانات آتے رہتے ہیں نا اسرائیل کے خلاف، بشار الاسد نے تو اس حالیہ عرصے میں اسرائیل کے خلاف بیانات بھی نہیں دیے۔ عسکری اتنا بڑا پیچیدہ کھیل ہے، منظر کچھ ہوتا ہے، پس منظر کچھ اور ہوتا ہے نا۔ ان پہ پابندی بھی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ رابطے بھی ہوتے ہیں، جیسے حماس اس پہ پابندی ہے، حزب اللہ پہ پابندی، القاعدہ پہ، لیکن یہ گروپس موجود بھی ہیں، حکومتیں اور انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہوتے ہیں۔ اس کا اگر سیاسی حل نہیں نکلے گا، ممکن ہے کہ یہ صرف شام تک محدود نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ ترکی بھی اس سے پھر متاثر ہو۔ السلام علیکم۔ مشرق وسطیٰ میں پچھلے کچھ سالوں سے اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ تو چل ہی رہا ہے، اور اب جو ہے ایک محاذ اور گرم ہو گیا ہے، اور ہمیں شام میں جو ہے ایک اہم ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے۔ وہاں پر ایک تنظیم ہے، اس نے شام کے دوسرے بڑے شہر حلب پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے اور کیا ڈیولپمنٹ ہے، آج ہم اس پورے قصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فیض اللہ بھائی۔ پہلے بھی آپ انہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ دیکھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے کالعدم تنظیمیں مشرق وسطیٰ عالمی امور پر خاصی اسٹرانگ گرپ ہے ان کی۔ فیض بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ کیسے ہیں؟ شکریہ آپ کا، بہت شکر، الحمدللہ۔ اچھا فیض بھائی، یہ بتائیں کہ یہ جو ملیشیا ہے، باغی ملیشیا، یہ اس کا نام تحریر الشام، اس کے پیچھے کون ہے؟ اور یہ اتنی طاقتور ہے کہ مطلب اس نے بشار الاسد کی پوری حکومت کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا، اور شامی فوج اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکی۔ دیکھیے فیصل، اس کا پس منظر اگر ہم کچھ جان لیں تو زیادہ بہتر ہوگا نا، کہ یہ معاملہ اصل میں شروع کہاں سے ہوا۔ دیکھیے 2011 میں عرب بہار کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو تیونس سے ایک جو چھابڑی فروش کی چھابڑی الٹنے اور اس کے بعد اس کی خودسوزی سے یہ واقعہ شروع ہوا، اور کئی عرب ممالک کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ مصر میں لوگ اٹھے، لیبیا میں اٹھے، تیونس میں اٹھے، تو اسی طرح سے وہ لہر شام بھی پہنچی، اور شام میں لوگوں نے احتجاج شروع کیا۔ اچھا، شام میں احتجاج کیوں شروع کیا؟ بنیادی طور پر وہاں پر بشار الاسد شام کے سربراہ ہیں، اور بشار الاسد کے والد حافظ الاسد نے 1980 میں ایئر فورس کے وہ سربراہ تھے، انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا، شب خون مارا، اور اس کے بعد اس وقت 80 کی دہائی میں ان کے خلاف شام کے مختلف شہروں میں اخوان المسلمین نے احتجاج شروع کیا، تو ان کے اوپر باقاعدہ بمباری کی گئی، اور ہزاروں لوگ اس حملے میں مارے گئے، کئی گرفتار ہوئے، اور ایک بدترین آمرانہ دور وہاں پر قائم ہوا۔ اور حافظ الاسد کے بعد پھر بشار الاسد جو ان کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی فوجی عامر ہیں، انہوں نے اقتدار سنبھال لیا۔ تو 1980 سے لے کے 2011 تک وہاں پر مسلسل آمریت رہی ہے۔ وہ اپنے طور پر انتخابات کراتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آمرانہ ادوار کے انتخابات کیسے ہوتے ہیں۔ تو 2011 میں وہاں پر جب لوگوں نے احتجاج شروع کیا اور ہزاروں کی تعداد میں نکل آئے، تو بشار الاسد نے اپنے والد کی طرح اس احتجاج کو بھی وحشیانہ انداز میں کچلا، یعنی ان پر فائرنگ کی گئی، فوج کا استعمال ہوا، ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے، لاپتہ ہوئے، یہاں تک کہ غوطہ جو ایک علاقہ ہے شام کا، وہاں پر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہوا، اور تقریباً 1400 لوگ جن میں بچے بھی شامل تھے وہ ان گیسز کے استعمال سے جاں بحق ہوئے۔ تو یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا، اور وہاں پر اس وقت ان کی مزاحمت کرنے کے لیے ایک اپوزیشن جو جماعتیں تھیں اور لوگ تھے، انہوں نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے جیش الحر یعنی کہ فری سیرین آرمی کہتے ہیں۔ فری سیرین آرمی میں بنیادی طور پر اپوزیشن جماعتوں کے لوگ شامل تھے، اور اس میں تمام لوگ تھے جو مذہبی رجحانات رکھتے تھے یا سیکولر خیالات کے مالک تھے۔ اسی طرح سے سرکار کے لوگ جو فوج میں شامل تھے، پولیس میں تھے، یعنی ان تمام پر مشتمل یہ گروپ بنا، اور پھر اس کے بعد سیاسی بھی تھا اور وہ بھی تھا، ملیشیا بھی کہہ لیں۔ بنیادی طور پر تو یہ سیاسی لوگ ہی تھے، لیکن لڑنے کے لیے انہوں نے ایک اپنا فری سیرین آرمی گروپ بنایا، اور اس نے شامی فوج سے لڑنا شروع کیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں شام یعنی پوری دنیا جو ارد گرد ریجن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظریں اب شام پر آ گئیں، کیونکہ صورتحال ایک دم سے تبدیل ہو گئی تھی۔ اور اس کے لیے پھر یہ ہوا 2011 کے زمانے میں عراق میں آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی امریکن فورسز موجود تھیں اور جنگی صورتحال تھی۔ 2008 اور 2009 کے زمانے میں وہاں پر تقریباً 12 کے قریب مختلف گروپس تھے، جس میں القاعدہ بھی شامل تھی۔ یہ مرج ہوئے آپس میں،
اور انہوں نے ایک نئے گروپ کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا دولت اسلامیہ، جس کو اب ہم داعش کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس وقت تک جو دولت اسلامیہ تھی اس کی سربراہی عمر بغدادی اور اس طرح کے ابو بکر بغدادی یہ لوگ کرتے تھے، لیکن پھر جو ایک سربراہ اس کے داعش کی جس کو بہت زیادہ شہرت ملی وہ ابو بکر بغدادی۔ تو ابو بکر بغدادی نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور وہیں سے انہوں نے یعنی اس وقت تک خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ایک شامی نوجوان ابو محمد الجولانی کو عراق تعینات کیا گیا تاکہ بشار الاسد کے خلاف جو مزاحمت ہے اس کو لیڈ کیا جائے، اس کے لیے رستہ بنایا جائے۔ ابو محمد الجولانی کا بنیادی تعلق شام سے تھا، اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ابو محمد الجولانی 2003-04 میں عراق میں جو ایک حراستی مرکز تھا جہاں ابو بکر بغدادی بھی قید رہا تھا، وہاں پر یہ بھی دیگر القاعدہ کے لوگوں کے ساتھ ابو محمد الجولانی بھی وہاں پر موجود رہا۔ تو اب ابو محمد جولانی شام آتا ہے، اور شام آنے کے بعد ایک گروپ تشکیل دیتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جبہت النصرہ، جس کو النصرہ فرنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ بہت طاقتور گروپ بن جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے القاعدہ اور اس وقت تک داعش نے اعلان تو نہیں کیا تھا اپنا، تو ان سب کی حمایت حاصل تھی، انہوں نے لوگ بھی دیے، وسائل بھی دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جبہت النصرہ نے اتنے بڑے حملے کیے کہ ادلب کا علاقہ انہوں نے حاصل کر لیا شامی فورسز سے۔ یہاں پر ایک تو یہ فریق تھا، اس کے بعد یہاں پر ترکی، سعودی عرب اور ریجن کے دیگر ممالک بھی متحرک ہو گئے، اور پھر انہوں نے شامی اپوزیشن سمیت مختلف عسکری گروہوں کی حمایت بھی شروع کر دی۔ مثلاً ایک سعودی حمایت یافتہ گروہ تھا جیش الاسلام، اور اسی طرح سے ترکی کئی ایک گروپس کی جو ہے حمایت کرتا تھا۔ وہیں پر جو شام کے مقامی لوگ تھے، آپ ان کو اسلام پسند کہہ رہے ہیں، یعنی ایک تو شامی اپوزیشن جیش الحر ہو گیا، انہوں نے ایک اپنا گروپ تشکیل دیا جس کا نام تھا احرار الشام۔ یہ احرار الشام بیسکلی شام کے اسلام پسند جو نوجوان تھے ان پر مشتمل ایک عسکری گروہ تھا۔ اس نے بھی اپنی کارروائیاں شروع کی، اس کا بھی جو ہے بہت بڑا یعنی حمایت اور تائید حاصل تھی۔ وہیں پر یہاں پر اچھا، سب کا ٹارگٹ ایک ہی تھا، بشار الاسد کی حکومت کو ہٹانا؟ ٹارگٹ سب کا ایک ہی تھا، مجموعات یعنی گروپس الگ الگ تھے۔ پھر وہاں پر آپ کے افغانستان اور دیگر جگہوں سے ازبک، چیچن اور چینی جنگجو بھی پہنچ جاتے، یعنی اسلامک موومنٹ آف ازبکستان جو وزیرستان اور افغانستان میں سرگرم تھی، پاکستان میں بھی کئی خونریز حملے اس گروپ نے کیے، وہ لوگ پھر ان کے جنگجو جو تھے وہ شام پہنچے۔ اسی طرح سے چیچنز بھی پہنچے کچھ، اور چین کے خلاف لڑنے والا ایک گروپ ہے جو شرقی ترکستان میں لڑتا ہے جس کو حزب اسلامیہ اسلامک موومنٹ آف ایسٹ ترکستان کہتے ہیں، جو افغانستان میں متحرک تھا، وزیرستان میں بھی رہا، اس کے لوگ بھی وہاں پہنچے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ دنیا بھر کے جو مختلف لوگ تھے جہادی وہ شام پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس ساری صورتحال میں پھر ایک اور فریق بھی سامنے آیا ہے۔ بشار الاسد کے اتحادی ایران اور حزب اللہ اور روس تھے، تو بشار الاسد نے ان سے مدد مانگی، تو پھر وہاں پر ایران نے بھی اپنے جو گروپس تھے وہاں پر تشکیل دیے۔ مثلاً ایک زینبیون کے نام سے گروپ تشکیل دیا گیا جس میں پاکستانی نوجوان شامل تھے جو شام میں جا کر انہوں نے وہاں پر یہ بشار الاسد کی حمایت میں بشار الاسد کی حمایت میں ان لوگوں نے داعش، القاعدہ، جبہت النصرہ اور ان تمام لوگوں سے جنگ کرنا شروع کی۔ اور پھر ایک اور گروپ جو تشکیل دیا گیا وہ فاطمیون بریگیڈ کا تھا جہاں افغانستان کے اہل تشیع اس میں شامل تھے۔ پھر ایک عراق میں موجود مختلف جو اہل تشیع کے عسکری گروہ تھے الحشد الشعبی کے نام سے، وہ یہاں متحرک ہوئے۔ اور پھر سب سے اہم ترین لبنان میں فعال حزب اللہ کو یہاں پر جو ہے بھیجا گیا۔ تو یوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ ایک طرح سے فرقہ وارانہ شکل بھی اختیار کر گئی، یعنی ایک طرف سنی گروپس تھے جن کے پیچھے ترکی بھی تھا، سعودیہ بھی تھا، روس تو ایران کی طرف تھا، اور دوسری طرف جو اہل تشیع گروپس تھے جو بشار الاسد کی حمایت کر رہے تھے، ان کے میں نے آپ کو نام بتایا یہ تھے، اور ممالک میں ان کے پیچھے ایران اور روس موجود تھے۔ اب کہنے کو تو ترکی اور ایران کے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن اس شام کے مسئلے پر آ کر ترکی کے تعلقات ایران سے بھی خراب ہوئے اور روس کے ساتھ بھی اس میں ایک دراڑ آئی، گو کہ اس کو پھر بعد میں انہوں نے ٹھیک کر لیا تھا۔ اب جب یہ جنگ شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد اس میدان کا پاسا پلٹنے لگا، کیونکہ روس کی فضائی قوت تھی اور پھر ایران کے جو گروپ تھے
اور پھر بشار الاسد کی اپنی فورسز تھیں، تو وہ ہوتے ہوتے انہوں نے ان لوگوں کو جو ادلب اور یہاں تک کہ جو حلب ابھی قبضہ کیا، یہ اس وقت بھی 2016 میں بھی قبضہ ہو چکا تھا، وہاں سے انہوں نے ان کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا، حلب واپس لے لیا ہے۔ حلب واپس لے لیا۔ اچھا، ابو محمد الجولانی کی طرف ہم آتے ہیں۔ اب ابو محمد الجولانی نے اس وقت تو جبہت النصرہ قائم کیا، اور جبہت النصرہ جب قائم ہو گیا، کارروائیاں جاری تھیں کہ اس دوران داعش نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور ابو بکر البغدادی نے ابو محمد الجولانی کو پیغام بھیجا کہ آپ ہماری بیعت کریں، یعنی دولت اسلامیہ کے ماتحت ہو جائے۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا جب ابو محمد الجولانی نے کہا کہ میں آپ کی بیعت نہیں کر رہا، کیونکہ میں تو القاعدہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس کے کہنے پر یہاں پر آئے، اور آپ بھی القاعدہ کے ماتحت تھے۔ تو یہاں سے ابو محمد الجولانی نے ابو بکر بغدادی کی بیعت کرنے کے بجائے القاعدہ کی بیعت کر لی، اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اور جب یہ ہو گیا، اسی طرح سے دولت اسلامیہ بھی پھر شام پر آ گئی، اور اس کا بڑا ہدف بشار الاسد کو گرانا نہیں تھا، بلکہ ان کا تو اصل ہدف یہ تھا کہ یہ تمام گروپس جو ہیں ان کی بیعت کریں اور ابو بکر البغدادی کو خلیفہ تسلیم کریں۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اب یہ کیا کہ جو شامی گروپس موجود تھے، انہوں نے اسی کے خلاف حملے شروع کر دیے۔ مثلاً کہیں جبہت النصرہ کو نشانہ بنایا، کہیں پر احرار الشام کی تو پوری لیڈرشپ داعش نے خود کو حملے میں اڑا دی تھی۔ جس طرح ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا تھا تکلیف دہ، نشتر پارک پہ آپ نے دیکھا تھا نا، سنی تحریک کی پوری لیڈرشپ کو اڑا دیا تھا، تو احرار الشام جیسی مضبوط تنظیم کی پوری لیڈرشپ کو داعش نے خود کو حملوں کے ذریعے اڑا دیا تھا۔ اسی طرح سے مختلف گروپس کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ گروپ سامنے سے بشار الاسد اور ان کے اتحادیوں کے خلاف لڑ رہے تھے، پیچھے سے داعش ان پہ حملہ کرتی، اور داعش نے اس کے ساتھ ایک اور محاذ بھی کھول دیا۔ ایک صوبہ ہے شام کا دیر الزور۔ دیر الزور بیسیکلی کردوں کا اکثریتی علاقہ ہے، اور وہاں تیل کے ذخائر بھی بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے اس پر قبضہ کرنے کے لیے کردوں سے بھی جنگ شروع کر دی۔ اور یعنی اس طرح سے یہ جو داعش کا محاذ تھا، یہ بشار الاسد کے خلاف تو اس کی کارروائیاں کم تھیں، لیکن یہاں پر جو یہ گروہ تھے ان کے خلاف اس نے کردوں کے خلاف اور دیگر جو سنی مجموعات تھے ان کے خلاف لڑنا شروع کر دی۔ تو یہ تحریر الشام کا تو بتائیں، یہ کیا ہے؟ اچھا، تحریر الشام کا معاملہ یہ ہے، تحریر الشام وہ ہے جس نے پورے اس وقت حلب پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اس وقت جنگ لڑ رہی ہے۔ اچھا، ابو محمد الجولانی داعش کی ایما پر شام پہنچے، شام پہنچ کر جبہت النصرہ بنائی، داعش کی بیعت سے انکار کیا، اور اس کے بعد 2016 میں اس میں ایک ٹرن آتا ہے، اور وہ ٹرن یہ ہوتا ہے کہ ابو محمد الجولانی نے اعلان کیا کہ میں القاعدہ سے اپنی تنظیم کا تعلق ختم کر رہا ہوں۔ یعنی ابو محمد الجولانی نے القاعدہ کی بھی بیعت ختم کرنے کا اعلان کر دیا، پہلے داعش کو منع کیا، پھر القاعدہ کی بھی ختم کر دی، اور اس کے بعد ایک نیا گروپ تشکیل دیا گیا، اور اس اعلان کے ساتھ ہی جبہت النصرہ کو بھی ختم کر دیا گیا، تحلیل کر دیا گیا، اور ایک نیا گروپ تشکیل دیا گیا جس کا نام تھا حیۃ التحریر الشام، جو حلب پر جس نے قبضہ کیا، اور اس میں کئی چھوٹے مجموعات کو بھی شامل کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ اعلان بھی کیا۔ ابو محمد الجولانی نے کہا کہ ہمارا مقصد شام تک محدود ہے، صرف اور صرف بشار الاسد کو ہٹا کر اپنا خلافت کا یا امارت کا نظام قائم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ بنیادی طور پر القاعدہ جو ہے وہ عالمی جہاد کی علمبردار ہے، یعنی وہ تمام اس وقت بھی شام میں، مالی میں، پوری دنیا میں مختلف ان کے مجموعات موجود ہیں، یعنی نام ان کے مختلف ہوتے ہیں لیکن وہ انہی کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ صومالیہ میں ہو گیا، جیسے کئی ایک جگہوں پر۔ تو یہاں پر ایک ایسا گروپ تشکیل دیا گیا جو تھا تو جہادی، لیکن اس نے اپنے اہداف جو تھے وہ یہ بتایا کہ وہ مقامی ہے۔ مثلاً جیسے ہمارے یہاں کلعدم ٹی ٹی پی ہے، کلعدم ٹی ٹی پی ایک زمانے میں عالمی جہاد کی علمبردار تھی، لیکن ہم پچھلے کوئی 4-5 سال سے دیکھ رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ انہوں نے اپنی اس جو فکر ہے اس کو تبدیل کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہدف صرف اور صرف پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی عالمی ایجنڈا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے تحریر الشام بھی جو ہے وہ اپنے مقامی ایجنڈے کے ساتھ سامنے آئی، اور 2020 میں پھر یہ ہوا کہ ترکی اور روس کی مداخلت کے ساتھ ان جو گروپس ہیں اور جو شامی حکومت ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے سیز فائر کا۔ اس معاہدے کے تحت جو بعض علاقے اس وقت جبہت النصرہ وغیرہ کے زیر اثر تھے، وہاں پر اہل تشیع موجود تھے، ان کو انخلاء کا موقع دیا گیا، اور ان کو حفاظت کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ ادلب کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ ادلب چونکہ ترک سرحد کے ساتھ کا علاقہ ہے، اور وہاں یہ جتنے جو اس وقت گروپس موجود ہیں جو لڑائی کر رہے ہیں، بیسکلی ان کا بیس کیمپ ادلب ہی ہے، یعنی وہاں سے نکل کر یہ آگے آتے ہیں، اور حلب تو ان سے لے لیا گیا تھا۔
اب اس کے بعد کا جو عرصہ تھا، یعنی 2020 سے لے کر ہم یہ 2024 میں بیٹھے، یہ نسبتاً پرامن رہا. یعنی دونوں طرف سے ایک طرح سے سیز فائر تھا، کوئی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی تھیں لیکن کوئی بڑا حملہ نہیں ہوتا تھا. صورتحال میں تبدیلی آئی ہے جب گزشتہ سال حماس نے ایک اسرائیل پہ حملہ کیا طوفان الاقصی کے نام سے، اور اس کے بعد پھر اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا اور وہ سلسلہ چلتا رہا. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس ریجن کو جو ایک مزاحمتی محور کہا جاتا ہے ایران کی جانب سے، یمن سے جو حوثی تھے انصار اللہ، انہوں نے جو ہے سمندری رستے سے حملے کرنا شروع کیے. اسی طرح سے جو عراق میں اہل تشیع کے کچھ گروپس ہیں ایرانی زیر اثر، انہوں نے بھی کچھ راکٹ حملے کیے اسرائیل کی طرف. اور پھر جو حزب اللہ تھی، ایک بڑا عسکری گروہ موجود ہے لبنان میں، وہ متحرک ہوا. یعنی جنوبی لبنان کی سرحد جو شمالی اسرائیل کی سے لگتی ہے، وہاں پر انہوں نے حملے کرنا شروع کر دیے. اب صورتحال تبدیل ہو رہی تھی. یعنی حزب اللہ جو ایک عرصے سے بہت طاقتور، دنیا کے طاقتور ترین عسکری گروہوں میں سے ایک ہے، اس کے پاس اسلحہ موجود تھا، لوگ موجود تھے، ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، لیکن حماس کے اس حملے کے بعد چونکہ وہ اتحادی تھے تو ان کو اس جنگ میں کودنا پڑا. اب ہوا یہ کہ ظاہر سی بات ہے اسرائیل ایک طاقت ہے، اتنا آسان ہدف تو نہیں ہے، تو اسرائیل نے بھی جوابی حملے شروع کیے. اور پھر ہم نے دیکھا، ہم اس پر پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں کہ کس طرح ابتدائی طور پر انہوں نے حزب اللہ کی صف اول کی قیادت کو یوں نشانہ بنایا کہ حزب اللہ کو پتہ بھی نہیں چل سکا. پھر پیجر حملے بھی کیے اور اس کے علاوہ بھی جھڑپیں ہو رہی تھیں، ان کے کئی جو ذخائر موجود تھے اسلحے کے، ان کو نشانہ بنایا. اور اس جنگ میں حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر رہی تھی، کئی اسرائیلی مارے، یہاں تک کہ جو شمالی اسرائیل کا علاقہ ہے وہاں سے ہزاروں یہودیوں نے انخلا کی اور وہ محفوظ مقام کی طرف منتقل ہوئے. اس دوران گو کہ اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر بھی ہو چکا ہے. یعنی اب حزب اللہ کی طرف سے لبنان کی طرف سے اسرائیل پہ حملے نہیں ہوں گے. گو کہ ابھی بھی جھڑپوں کا سلسلہ پھر بھی جاری ہے لیکن بنیادی طور پہ سیز فائر ہو چکا ہے. ویسے بھی کمزور ہو چکی ہے حزب اللہ. ہاں، اب حزب اللہ جو یہ سارا پیریڈ گزرا ایک سال کا، اس دوران حزب اللہ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، اس کے لوگ مارے گئے، اس کی لیڈرشپ نشانہ بنی اور وہ ایک کمزور پوزیشن میں آ گئے. تو یہ وہ موقع تھا کہ ادلب میں بیٹھے ہوئے یہ سارے جو گروپس تھے، جس میں خاص طور پہ تحریر الشام ایک بڑے گروپ کی صورت میں موجود تھا، ان کے لیے یہ موقع انتہائی غنیمت تھا کہ یہ وہ موقع ہے کہ اب وہ جو جنگ بندی کے معاہدے کو بھی توڑا جائے اور دوبارہ اپنے علاقے سے نکل کر آگے پیش رفت کی جائے. حزب اللہ بھی کمزور ہو چکا ہے. حزب اللہ کمزور ہو چکی ہے. اب جب تحریر الشام نے مختلف گروپس کو ساتھ ملا کر بڑھنا شروع کیا تو ابتدا میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ شاید حلب کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اور یوں ترکی میں جو شامی مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے ان میں سے کچھ کو یہاں بھیجا جائے گا تاکہ شامی جو معیشت ہے اس کے اوپر بھی دباؤ کم ہو. لیکن صورتحال اس سے یکسر مختلف ثابت ہوئی. یعنی وہ تو چند علاقوں کی بات تھی. سب سے پہلے تو ان کا ادلب سے نکلنا ہی بہت بڑی خبر تھی، لیکن نہ صرف وہ بات چند علاقوں سے بڑھ گئی بلکہ میرا خیال ہے شاید 72 گھنٹوں میں انہوں نے پورا حلب جو ہے وہ قبضے میں لے لیا. اور یہ انتہائی حیران کن اس لیے تھا کہ حلب شام کا دوسرا بڑا شہر تھا اور یہاں پر یعنی شامی فورسز بھی تعینات تھیں، اس کے علاوہ جو حزب اللہ اور دیگر گروپس تھے ان کے لوگ بھی موجود تھے. اچھا فیض بھائی، یہاں پہ اہم بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ مزاحمت کیوں نہیں ہوئی؟ شامی فوج ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے اپنا تخت بچانے کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے. بشار الاسد ایک طاقتور وہ ہیں، حمایت ہے اتنے سارے ملکوں کی، تو مزاحمت کیوں نہیں دیکھنے میں آئی؟ دیکھیے شام کی حالات کوئی اتنے زیادہ اچھے تو نہیں ہیں، اس پر جو قابو پا لیا گیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ روس اور ایران نے مدد کی. اب جو یہ ایک سال کا عرصہ ہے نا، یہ وہ عرصہ ہے جس نے سب کچھ بدل دیا. یعنی ایران مسلسل دباؤ میں ہے. دیکھیں ایران تہران میں اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ سے اس پر بہت تنقید ہو رہی تھی اور پھر اس کے اوپر بھی اسرائیل نے حملے کیے ہیں. حزب اللہ آلریڈی دیکھیں اصل جو اس خطے میں کردار تھا وہ تو پاسداران انقلاب ہو گئے جو ایران کی فورسز ہیں، اسی طرح قدس فورس ہے یا پھر حزب اللہ ان کا تھا. شام میں ان کی موجودگی گزشتہ ایک سال سے مسلسل نشانے پر ہے. یعنی ہم اگر دیکھیں تو اسرائیل نے اس ایک سال کے دوران شام میں کئی حملے کیے اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. ہم نے ایک چیز یہ نوٹ کی ہے کہ اس عرصے میں جو شامی حکومت ہے یا بشار الاسد کا اس مزاحمت میں اس طرح کا کردار نظر نہیں آیا جیسا کہ آنا چاہیے تھا. مثلاً ماضی میں جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو گولان کی پہاڑیوں سے جو گولان سرحد ہے وہاں سے شام باقاعدہ اسرائیل پہ حملے کیا کرتا تھا. اس بار مکمل خاموشی ہے.
یعنی جو حملے ہوئے بھی ہیں اسرائیل کی طرف، جو زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں، اس میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ وہ حملے زیادہ تر شام میں ان جگہوں پر ہوئے ہیں، اس انفراسٹرکچر پر ہوئے ہیں جہاں پر ایرانی جرنلز موجود تھے یا پھر ایران کے حمایت یافتہ گروپس موجود تھے. یعنی اس میں شاید کوئی شامی جو فورسز کی جگہیں وہ بھی نشانہ بنی ہو، لیکن موسٹلی اس کا نشانہ جو تھے وہ حزب اللہ، اس سے متعلقہ گروپس اور ایران کے جو فوجی افسران جن کو مشیر کہتا ہے وہ یہاں تعینات تھے، ان پہ ہوئے. تو اس نے وہاں پر اس کا انفراسٹرکچر ویسے ہی کمزور کر دیا تھا. یعنی کہ بشار الاسد کا جو وہ ہے وہ مشکوک ہے اسرائیل کے معاملے میں، کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبول کر رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے جو بھی جارحیت ہو رہی ہے غزہ میں. دیکھیے بشار الاسد کی جانب سے تو ایسا کوئی خاص بیان بھی نہیں آیا. ایران کی طرف سے تو بیانات آتے رہتے ہیں نا کہ اسرائیل کے خلاف. بشار الاسد نے تو اس حالیہ عرصے میں اسرائیل کے خلاف شاید بیانات بھی نہیں دی. یعنی وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک خاموش جو سمجھوتا، کچھ اس طرح کی کیفیت ہے. خاموش حمایت کہہ لیں آپ. حمایت کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. شاید بشار الاسد نے سمجھا ہو کہ اسرائیل کو اس طرح سے خاموش سفارت کا پیغام دے کر اپنا اقتدار بچایا جا سکتا ہے کہ ہم بتائیں یار ہم نہیں ہیں اس سارے جھگڑے میں، اگر ہیں بھی تو یہ حزب اللہ وغیرہ ہیں اور ہم تو ویسے اتنے کمزور ہیں، اب انہوں نے یہاں پر اپنا اتنا مضبوط سیٹ اپ بنایا، ہم تو ان کو نہیں ہٹا سکتے. تو وہ حملے اس نے کیے. لیکن ایک زمانے میں شامی حکومت کا بڑا اسٹرانگ موقف رہا ہے. یعنی ابھی بھی موقف میں تو وہ ایران کے اتحادی ہیں، ایران کے ساتھ ہیں، لیکن وہ جو جارحانہ کردار اس کو ادا کرنا چاہیے تھا اس میں یعنی کمی نظر آتی ہے. یعنی شام بالکل اسی پوزیشن پہ کھڑا ہے جہاں مصر کھڑا ہے یا اردن کھڑا ہے. یعنی وہ بھی کوئی غزہ کے ساتھ یا فلسطینیوں کے ساتھ تو نہیں ہے، وہ عملاً دیکھا جائے تو وہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے. تو کچھ اسی طرح کا معاملہ بشار الاسد کا بھی دکھائی دیتا ہے. فیض بھائی دیکھیں، کوئی ملیشیا ہو یا فوج ہو تب تک وہ جنگ نہیں جیت سکتی جب تک اس کو آن گراؤنڈ عوام کی حمایت حاصل نہ ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ عوام جو ہے وہاں حلب کی یا شام کی، کیا وہ بشار الاسد سے تنگ ہے؟ انہوں نے بھی اس ملیشیا تحریک کی جو ہے وہ حمایت کی، اسی لیے اتنی آسانی سے بغیر لڑے انہوں نے قبضہ کر لیا. دیکھیے شام کا ایک پہلو جو ہے فرقہ وارانہ بھی ہے. ایک معاملہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جو بشار الاسد فیملی ہے، بیسکلی ان کا جو مذہبی پس منظر ہے وہ نصیری ہے یہ، اور نصیری یا علوی وہاں پر بہت یعنی جس کو کہہ لیں کہ محدود بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، اور ان کا یہاں پر اقتدار پر ایک عرصے سے قبضہ ہے. اور اگر ایک اصول کی بات کی جائے کہ ایک آمر کا اقتدار کہیں بھی پسند نہیں کیا جاتا، تو اس کا تو ایک سیدھا سا طریقہ تھا کہ جب لوگ آپ کے خلاف نکل آئے تھے آپ اقتدار چھوڑتے، الیکشن ہوتا اور جس کو لوگ پسند کرتے وہ منتخب ہو جاتا. لیکن وہاں پر جو ایران اور شام نے مل کر روس کے ساتھ جو اس مزاحمت کو مسلح تصادم میں تبدیل کیا، اس کے نتیجے میں تو اب اتنی خرابی پیدا ہو چکی ہے کہ یعنی اب اگر یہ اعلان بھی کرتے ہیں نا کہ بشار الاسد اقتدار چھوڑ دے گا بالفرض اور الیکشن کی طرف، تو یہ اب خرابی اتنی بڑھ چکی ہے کیونکہ جو ایک اپوزیشن گروپ ہے شام کا، فری سیرین آرمی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو ایک جمہوری انداز میں الیکشن کے ذریعے اور وہ یہ کہے گا کہ ایک عبوری حکومت قائم ہو اور اس پہ کیا جائے. بلکہ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خود اب ترک جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اردوغان اور دیگر جو وزارت خارجہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہو گیا ہے اس میں ایک سیاسی معاہدہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. یعنی شام ترکی یہ چاہتا ہے کہ جو حلب سمیت جتنے علاقے کم از کم قبضے میں لے لیے ہیں اپوزیشن نے یا تحریر الشام نے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ شامی حکومت اب ایک مذاکرات کرے، کم از کم اس کو ایک شکل دی جائے کہ اس قبضے کو ایک ایسی صورت دے دی جائے کہ یہاں تک ان کا قبضہ برقرار رہے. اب دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ سارے عسکری گروہ جو مذہبی پس منظر رکھتے ہیں، مثلا تحریر الشام ہو گیا، حراس الدین ہو گیا، اسی طرح سے ازبک، چیچن، یہ تمام جو موجود ہیں، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کو نہیں تسلیم کرتے. یہ کہتے ہیں کہ خلافت کا نظام ہونا چاہیے، امارت کا نظام ہونا چاہیے. تو اب ایک یہ خطرہ موجود ہے اپنی جگہ پہ، دو خطرے موجود ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کسی صورت بشار الاسد کے اقتدار ختم بھی ہوتا ہے تو کیا معاملہ انتخاب کی طرف جائے گا، یا پھر یہ جو گروپس موجود ہیں یہ شامی اپوزیشن کے ساتھ جمہوریت کی بنیاد پر لڑنے لگ جائیں گے. اور ایک جو خطرہ جس کا اب اظہار کیا جا رہا ہے، گو کہ اس کا امکان کم لگتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو مواقع بن ہی جاتے. تو دولت اسلامیہ یا داعش کے ابھرنے کا بھی ایک موقع سامنے آیا ہے، کیونکہ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو ان کے لیے کام آسان ہوگا. ابھرنے کا موقع کس طرح؟ یہ تو اگر وہ ابھریں گے تو ان دونوں کی تو لڑائی ہوگی، کیونکہ ان کے جو سربراہ ہیں ان کا نام میں غالباً مس کر رہا ہوں، تحریر الشام کے، انہوں نے تو داعش کو چھوڑ کر الگ وہ بنائی تھی نا، تو یہ تو پھر آپس میں لڑیں گے. جی دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ داعش اپنے طور پر ابھرنے کی کوشش کرے گی. دیکھیں داعش کی جو لیڈرشپ کو ابو بکر بغدادی اور اس کے بعد ایک دو اور جو
قیادت کے لوگ تھے ان کو بیسکلی شام میں ہی نشانہ بنایا گیا نا، آخری لیڈرشپ کو شاید عراق میں. تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی ان کے لیے سب سے محفوظ جگہ شام کا وہ علاقہ ہے جو ادلب اور اس کے آس پاس کا، یا پھر عراق کا سرحدی علاقہ. لیکن ایک اور پہلو ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ خطرہ اس درجے نہ بڑھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادلب میں یا حلب میں جتنے موجود گروپس ہیں بشمول القاعدہ کے، ان میں سے کوئی بھی داعش کا حامی نہیں ہے. یعنی یہ اب عالمی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو یہاں پر امریکہ اور القاعدہ اور افغان طالبان، یہاں تک کہ تحریر الشام ایک پیج پر ہے. افغانستان میں ہم نے دیکھا جب وہاں پر ڈاکٹر اشرف غنی کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور طالبان نے اقتدار سنبھالا، تو اس کے بعد داعش نے ابتدائی طور پہ کئی حملے کیے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے اس کے خلاف آپریشنز اس درجے تک پہنچا دیے کہ اب وہاں داعش نہ ہونے کے برابر ہے. اور پاکستان میں بھی وہ کمزور ہیں. پاکستان میں جو ابھی وہ حملے کر بھی رہے تو باجوڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی کے رہنماؤں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ان کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں. مثلا پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جو لال شہباز قلندر سیویلین، وہاں پر انہوں نے حملہ کیا اور 100 کے قریب میرے خیال لوگ جو تھے اس میں جاں بحق ہوئے. تو داعش بنیادی طور پر جو پاکستان میں یا یہاں تک کہ انہوں نے عراق وغیرہ میں بھی حملے کیے وہ بہت عوامی نوعیت کے تھے، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت تاثر اس کا بڑا خوفناک جاتا ہے نا. اب یہ دیکھیں نا یہاں پر اسماعیلیوں کی بس پہ جو حملہ کیا، اب نہتے لوگوں پر آپ حملہ کر کے جب اس کی ویڈیو جاری کریں گے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ حملے سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتا ہے. تو داعش کا ایک تو یہ معاملہ ہے، لیکن شام میں ان کو ابھرنے اس لیے نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ تو اپنے خیالات کے ساتھ زندہ ہے نا. یعنی وہ آج کی تاریخ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری خلافت قائم ہے اور آپ کو اس کی بیعت کرنی چاہیے. تو ان کا پہلا جھگڑا شام میں جب شروع ہوگا تو وہ بشار الاسد یا شامی اپوزیشن سے نہیں ہوگا، پہلا جھگڑا ہی ان کا ادلب اور حلب میں موجود جو اسی طرح کے جہادی گروپ سے وغیرہ. تو جس طرح سے افغانستان میں افغان طالبان نے داعش کو دبایا ہے، ابھرنے نہیں دیا، اور اسی طرح سے عالمی دنیا جو چند ایک چیزوں میں افغان طالبان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتی ہے تو اس کی ایک یہ وجہ بھی ہے. تو اسی طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ شامی گروپس جو ہے داعش کو ابھرنے دیں گے. لیکن پھر وہی بات ہے، صورتحال تبدیل ہوتے ہوئے کچھ پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے انہی گروپس میں سے کچھ لوگ داعش میں شامل ہو جائیں، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو وہ وہاں سے دوبارہ جو ہے نا داعش جڑ پکڑ سکتی ہے اور یہ خطے میں دوبارہ بھی ابھر سکتی ہے. تحریر الشام کا ٹارگٹ ہے کیا؟ مطلب کیا بشار الاسد کو صرف ہٹانا ہے یا ان کا ٹارگٹ بھی خلافت قائم کرنا ہے؟ تحریر الشام کا پہلا ہدف تو یہی ہے کہ اس حکومت کو ختم کرنا ہے اور اس کے بعد اسلامی نظام کے تحت جو ہے نا امارت یا خلافت قائم کرنی ہے. لیکن ابو محمد جولانی بھی چاہتی ہے. ہاں، لیکن یہ اس میں اس کی تطبیق میں فرق ہے نا کہ کون کس طرح سے خلافت چاہتا ہے. ویسے خیر ابو محمد الجولانی نے بیسکلی جب 2016 میں القاعدہ کی بھی بیعت چھوڑی تھی نا تو اپنا ایک سافٹ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. تو ممکن ہے کہ وہ جس طرح سے انتخابات کے حوالے سے بھی ان کا جو ہے نا نرم موقف سامنے ہے. ایک وجہ یہ ہے جب تک جبہت النصرہ تھی تو تحریر الشام جو میڈیا کی ریلیز جاری کرتی تھی تو اس میں آیات، قرآنی آیات اور اسلامی اصطلاحات کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور اب جو ان کی جانب سے میڈیا کو چیزیں جاری کی جاتی ہیں اس میں اس کا استعمال بہت کم سے کم ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تحریر الشام جو ہے وہ حماس کے نقش قدم پہ چلے، یعنی ایک ایسا اسلامی گروپ جو کہ جمہوریت پہ بھی یقین رکھتا ہے، انتخابات بھی کراتا ہے. تو اس عرصے میں تو جو محمد جولانی کا سفر ہے وہ کچھ اسی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن یہ بہت بات کی بات ہے. یعنی ابھی تو دیکھیں حلب قبضے میں لے لیا ہے، اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہما کے شمال میں اور اس شہر پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے. اچھا، وہاں پر ہما میں مزاحمت ہوئی ہے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ تو شوق میں تھے تو بشار الاسد اور ان کے اتحادی، اب ہما میں انہوں نے جو ہے نا اس کی مزاحمت شروع کی ہے اور وہاں پر یہ ان گروپس کے درمیان اور شامی حکومت ان کی فورسز کے درمیان اس پر قبضے کے لیے لڑائی جاری ہے. فیض بھائی، دوسرا بڑا شہر حلب آسانی سے جو ہے وہ قبضہ کر لیا، مگر مجھے یہ بتائیں کہ بشار الاسد کے پیچھے اتنے بڑے بڑے ملک کھڑے ہوئے ہیں، روس ہے، ٹھیک ہے، اور ایران ہے جو ان کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں، اس کے باوجود کہیں سے کوئی مدد نہیں آئی. تو یہ بڑا مطلب سوچنے کی بات نہیں ہے کہ ایسا کیسے ہے؟ کیا گروپ اٹھے اور شہر پہ قبضہ کر لیا؟ دیکھیے دو چیزیں. ابھی تو یہ جو گروپس اٹھے ہیں اس پر بات کی جا رہی ہے کہ ترکی
ان کے پہ بہت عرصے سے ترکی ان کی حمایت کرتا چلا آ رہا ہے. یعنی اتنی بڑی کارروائی یہ ممکن ہے کہ ترک انٹیلیجنس کو پتہ نہ چلے؟ ایسا ہو نہیں سکتا نا، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا مطلب یہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو تحریر الشام ہے اس کے اوپر پابندی ہے امریکہ، روس، ترکی کی جانب سے. جی جی. اچھا یہ پھر بھی ترکی حمایت کر رہا ہے آپ کو؟ پابندی والی دیکھیں عسکری اتنا بڑا پیچیدہ کھیل ہے. یہ سامنے کچھ ہوتا ہے اور منظر کچھ ہوتا ہے، پس منظر کچھ اور ہوتا ہے نا. تو یہ عسکریت پسند تنظیموں پہ رابطے بھی ہوتے ہیں اور ان پہ پابندی بھی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ رابطے بھی ہوتے ہیں. اصل میں مفادات کو دیکھا جاتا ہے. تحریر الشام پر پابندی ایسی ایک دنیا کا اصول ہے نا، ایک اصول بنی ہے کہ بھئی جو بھی اس طرح کا عسکری گروہ ہوگا اسلحے کا استعمال کرے گا، جیسے حماس اس پہ پابندی ہے، حزب اللہ پہ پابندی، القاعدہ پہ. لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جناب علی یہ گروپس موجود بھی ہیں، ان کا انفراسٹرکچر بھی موجود ہے، لوگ اور حکومتیں اور مختلف جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ پیچیدہ معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تحریر الشام کو جس طرح سے یعنی وہ آگے تو بڑھ گئے ہیں، انہوں نے یہ سب کر لیا ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ روس اور ایران، دیکھیے حمایت کیوں نہیں کی؟ دیکھیے 2011-12 میں جب وہ اس کی حمایت کے لیے آئے تھے نا، تو اس وقت ایران ایک اچھی پوزیشن میں تھا، حزب اللہ پوری تیاری کے ساتھ تھی. یعنی ان کی آخری جو لڑائی ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ لبنان میں 2006 میں ہوئی تھی، اور 2006 سے 2011 تک وہ اپنی ایک بھرپور تیاری کے ساتھ موجود تھے. پھر اسی طرح سے روس اس وقت کسی یوکرین جنگ میں نہیں الجھا ہوا تھا. یعنی یہ جو ایک عالمی تناظر تبدیل کے 3 چیزیں جس نے صورتحال کو تبدیل کرنے میں ایک بڑی مدد کی ہے. سب سے پہلے روس کا یوکرین جنگ میں الجھنا، وہ پہلے بھی تھا لیکن پہلے یہ اس لیے حملہ انہوں نے نہیں کیا کیونکہ گراؤنڈ پر جو ایرانی فورسز تھیں، حزب اللہ اور دیگر، وہ بہت طاقتور پوزیشن تھی ان کی. تو اب یہ ہوا کہ روس یوکرین جنگ میں بری طرح سے الجھا ہوا ہے اور وہاں پھنس چکا ہے. ایران پہلے سے ہی اسرائیل کے دباؤ میں ہے، اس کے اوپر اسرائیل کے حملے بھی ہوئے، اور اس کا جو مزاحمتی محور ہے اس کے اوپر بھی اسرائیل نے حملے کیے. تو وہ سارے لوگ جو شام میں موجود تھے شامی حکومت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اس جنگ میں شامل ہونا پڑا. تو یہاں پر اس طرح سے اس کو قبضہ برقرار رکھنا اور فورسز کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ یہ فوری رسپونڈ کرتے. شاید ان کو توقع نہیں تھی. اور میرا تو ایک خیال اور ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ گروپ آج اٹھا اور کل حملہ کر کے قبضہ کر لیا. میرا خیال ہے جیسے ہی یہ غزہ سے حملہ ہوا تھا اسرائیل پہ، اس کے بعد میرا خیال ہے ان گروپس کے اندر یہ مشاورت شروع ہو گئی ہوگی کہ یہ جنگ تو بڑھنی ہے تو اب ہمیں اس کی پلاننگ کرنی چاہیے. تو جیسے 7 اکتوبر کا حملہ کوئی ایک دن کا حملہ نہیں تھا، اس کے مہینوں کی اور سالوں کی پلاننگ تھی. اسی طرح اس کے پیچھے بھی مہینوں کی پلاننگ تھی. یعنی جب یہ جنگ بڑھنے لگی اور حزب اللہ اور دیگر لوگ اس میں ملوث ہونے لگے تو یہاں موجود گروپس نے سوچا کہ شاید اس سے اچھا موقع نہیں ہوگا. انہوں نے اپنے آپ اس کو پلان کو بنایا اور اس کو پھر ایگزیکیوٹ کیا. اور یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس پلان کا ترک گورنمنٹ کو پتہ نہیں چل سکا، ایسا ہو نہیں سکتا. ابھی آپ نے کہا کہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ تحریر الشام کی جو حمایت ہے وہ ترکی نے کی ہو، مطلب ان کو سپورٹ کیا ہو. تو سر یہ ان کی دشمنی شام کی اور ترکی کی دشمنی تو سالوں پرانی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی کی وجہ سے ہے؟ مگر بیچ میں سیز فائر بھی ہوا تھا، کچھ مطلب پوزیٹیو چیزیں بھی ہوئی تھی، تو اب لگتا ہے کہ دوبارہ اسی ٹریک پہ جا رہے ہیں. اچھا 2 مسائل ہیں ترکی کے شام کے ساتھ. پہلی بات تو یہ تھی کہ جو رجب طیب اردوغان ہے ان کا چونکہ پس منظر آپ کہہ لیں کہ اخوان المسلمین سے جو متاثرہ تنظیمیں ترکی میں تھی ان سے تھا. یہ نجم الدین اربکان کے شاگرد تھے جو رفع پارٹی جنہوں نے بنائی تھی. تو فطری طور پر جو اخوان کے جتنے بھی تنظیمیں مختلف عرب ممالک میں ہیں ان کے ساتھ ان کے مراسم بہت اچھے ہیں، اور ایک اسلام پسند لیڈرشپ کا بھی اردوغان نے تاثر دیا. گو کہ حالیہ اسرائیل معاملے میں تو وہ بالکل ہی چپ کر کے بیٹھ گئے، بیان بھی نہیں جاری کر سکے. لیکن ایک تو چونکہ شام میں سب سے زیادہ جو بشار الاسد یا ان کے والد کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی وہ اخوان المسلمین تھی، تو ایک تو فکری یگانگت آ جاتی ہے. دوسرا اس سے بڑا پہلو شام کے اندر موجود کرد تھے. دیکھیں یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے. کافی کرد بیسیکلی ترکی، عراق اور شام میں منقسم ایک ریاست ہے، اور ایشو یہ ہے کہ ان کو ہر کوئی دبانا چاہتا ہے. یعنی ترک چاہتے ہیں کہ یعنی یہ اپنی آزادی کی جنگ چھوڑ دیں، عراق بھی یہ چاہتا ہے اور شام بھی یہ چاہتا ہوگا. تو اس عرصے میں بلکہ جو اب حالیہ لڑائی شروع ہوئی ہے دیر الزور میں جو کرد فورسز ہیں ان کو امریکن فورسز کی بھی حمایت حاصل ہے. انہوں نے بھی وہاں پر موجود جو ایرانی حمایت یافتہ گروپس موجود ہیں یا شامی فورسز ہیں ان کے خلاف انہوں نے بھی جنگ شروع کر دی ہے. یعنی اس موقع کا فائدہ اٹھا کے وہ بھی آ گئے.
ترکی کا سب سے بڑا مفاد یہ ہے کہ کسی طرح سے کرد جو علاقہ ہے اس کو ایک تو زیادہ سے زیادہ اپنے قبضے میں لیا جائے. کچھ علاقوں میں کچھ کلومیٹر تک وہ آگے بھی گھسے تھے ترک فوجی, اور یہاں سے جو ترکی کے اندر موجود کرد ہیں ان کو مدد نہ مل سکے. یعنی جو ایک آزادی کی تحریک کرد چلا رہے ہیں, ترکی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے ختم ہو. تو ترکی کے یہ دو بڑے مفاد وہاں موجود ہیں. تو اس بنیاد پر وہ یعنی کردوں کو اس نے کچھ سال قبل یہاں موجود فورسز کے ذریعے بھی یعنی دھکیلا تھا, ایک جنگ کی تھی. لیکن کرد بڑے طاقتور جنگجو ہیں, وہ بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں ہیں, اور ابھی اس صورتحال میں وہ بھی متحرک ہو گئے. اچھا فیض بھائی، یہ تنظیموں کی اور ملیشیا کی لڑائی اپنی جگہ، مگر جانیں تو گئی ہیں وہاں پر 350 لوگ جو ہے وہ جان سے گئے اس قبضے کے دوران. مجھے یہ بتائیں کہ اقوام متحدہ کا یا جو دوسری انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کا کردار کوئی ہے، مطلب کوئی بیان وغیرہ آیا آپ کی نظر سے گزرا؟ یار فیصل بھائی، یہ اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کے ادارے تو بس بیچارے نمائشی ادارے. آپ ان 350 کو رو رہے ہیں. غزہ میں ایک سال کے دوران کوئی 45,000 لوگ مارے جا چکے ہیں، اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ تو بیچارے بیانات دے کر بیان کی حد تک اچھے ہیں، تو وہ بس بیان ہی دے سکتے، یعنی انہوں نے بیانات دے دی، یہ بڑی بات ہے. تو اس کے اوپر میری نظر سے تو کوئی بیان نہیں گزرا، لیکن وہ اس صورتحال پر ہمیشہ پہلے بھی تشویش کا اظہار کرتی رہی ہے، اور وہ اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ اس کو سیاسی پروسیس کے ذریعے کسی معاہدے تک پہنچا جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے. تو اسی طرح سے امریکہ تمام جو ممالک ہیں اور ریجن کے، وہ اپنے تحفظات کا اظہار پہلے بھی کرتے رہے، اب بھی کریں گے، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ بس تحفظات ہی ہوتے ہیں. اقوام متحدہ کا اگر کوئی اتنا بڑا کردار ہوتا تو وہ غزہ میں وہ ادا کر سکتی تھی، تو اس کے مقابلے میں تو شام میں تو کچھ نہیں ہوا، یعنی 300-350 لوگ مرے. بلکہ ایک بات اور یاد رہے، یہ جو 2011 سے 2017-18 تک جو وہاں پر جنگ رہی ہے، اس دوران جو اعداد و شمار سامنے آتے، 5 سے لے کے 10 لاکھ تک شامی افراد اس جنگ میں مارے گئے. تو یہ جو لڑائی ہوئی اس میں مارے گئے، بشار الاسد کی جانب سے ہی مارے گئے، اور یہ جو مختلف تنظیموں نے حملے کی اس میں بھی مارے گئے. تو یہ بھی اس کا ایک بڑا سنگین پہلو ہے کہ جتنے لوگ اس ریجن میں مارے گئے ہیں شام میں، تو اتنے تو شاید فلسطین میں بھی جو ہے نا اس حالیہ اس میں نہیں گئے. تو یہ اس عرصے کے دوران 5 سے 10 لاکھ افراد جو تھے وہ مارے گئے، اور جو جیلوں میں ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. تو بڑی کرٹیکل ایک صورتحال ہے، اور اس کا اگر سیاسی حل نہیں نکلے گا تو پھر یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر ممکن ہے کہ یہ صرف شام تک محدود نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ ترکی بھی اس سے پھر متاثر ہو. تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی خطرناک ہوتی چلی جائیں گی. اچھا فیض بھائی، اس خطے میں ایک بڑا پلیئر امریکہ بھی ہے، گو کہ وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی کھل کے حمایت کرتا ہے. تو شام کے معاملے پہ آپ کے خیال میں اس کا کیا سٹینڈ ہے؟ بشار الاسد کے ساتھ ہے؟ نہیں، بشار الاسد کے ساتھ تو امریکہ نہیں تھا. یعنی پہلے بھی جب یہ معاملہ ہوا تھا تو وہ بشار الاسد، چونکہ اسرائیل مخالف موقف تھا شام کا، تو اس بنیاد پر اختلاف تھا. اب صورتحال کچھ تبدیل ہوئی ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عرب ممالک جو ایک زمانے میں بشار الاسد کے خلاف ہوتے تھے، تو صورتحال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بشار الاسد کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں. تو یہ صورتحال تو آئندہ کچھ روز کے بعد واضح ہوگی کہ کون سا ملک کہاں پر کھڑا ہے اور وہ کس کے ساتھ ہے. اگر بشار الاسد کے لیے مدد نہیں آتی، جیسے روس ہے یا ایران ہے، تو یہ تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے قبضہ کرتے چلے جائیں گے؟ اس کا جو ہے وہ اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا؟ کوئی معاہدہ دیکھ رہے ہیں یا کیا ہوگا کیا؟ دیکھیے، روس تو متحرک ہو گیا ہے، اس نے تو ادلب میں حملے بھی کیے ہیں، فضائی حملے کیے ہیں اس نے، اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، حما میں مزاحمت بھی شروع ہو گئی ہے. لیکن جو سینیریو ہے اس میں بشار الاسد مضبوط نہیں لگتے، کیونکہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جو ایران پہلے سے اتنے دباؤ میں ہے، اس کا جو ایلائز ہے وہ پہلے ہی ان کا انفراسٹرکچر افرادی قوت نشانہ بن چکی ہے. اور جو یہ ادلب سے نکلے ہوئے گروپس ہیں، یہ انہوں نے سرسے میں اپنی طاقت کو مجتمع رکھا ہے. وہ تو کسی جنگ میں شامل نہیں ہوئے نا، تو ان کی جو پہلی لڑائی ہے ایک وقفے کے بعد 3-4 سال کے، تو وہ اس جنگ میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور روس کتنی ایک فضائیہ کے ذریعے چیزیں کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات اس نے اپنی یوکرین کے معاملات بھی دیکھنے، تو وہ ایک ساتھ 2-3 جنگوں میں کودنا اس کے لیے بھی آسان نہیں ہے. اچھا فیض بھائی، القاعدہ اور افغان طالبان جو ہے اتحادی رہے، پھر آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو تحریر الشام ہے یہ بھی القاعدہ کا حصہ تھی پہلے، تو ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ پھر اگر ٹی ٹی پی کو بھی اس میں شامل کر لیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کا تعلق افغان طالبان سے ملتا ہے، تو اگر یہ پورے 4 تنظیموں کو دیکھیں تو ان کا آپس میں کوئی تعلق بنتا ہے؟ دیکھیے، ان کا آپس کا تعلق تو یہ ہے کہ یہ لڑ رہے اور ایک ہی فکر کے ساتھ تقریباً منسلک ہے، کچھ کمی بیشی کے ساتھ، لیکن اس میں سے ہر گروپ دوسرے کا ماتحت اب نہیں ہے. مثلاً افغان طالبان کبھی بھی القاعدہ کے ماتحت نہیں رہے. ہاں، ایک زمانے میں القاعدہ ان کی اتحادی تھی،
پھر اسامہ بن لادن نے ملا عمر کی بیعت کر کے یعنی القاعدہ کو افغان طالبان کے ماتحت کر دیا۔ اسی طرح سے ٹی ٹی پی ایک الگ تنظیم کے طور پہ موجود ہے جس نے کبھی بھی القاعدہ کی بیعت نہیں کی بلکہ افغان طالبان کی بیعت کی، اور جبہت النصرہ اس نے بھی افغان طالبان کی بیعت نہیں کی تھی، القاعدہ کی تھی، اور پھر محمد جولانی نے اس بیعت کو توڑ کر ایک الگ تنظیم کھڑی کر دی۔ تو اس وقت جو ان کی یہ جو کارروائی ہے، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ القاعدہ حماس کی کارروائیوں کی بھی تعریف کر رہی ہے، اور جو ابھی یہ شام میں پیش رفت شروع ہوئی ہے اس کی بھی تائید کر رہی ہے۔ تو یہ فکری طور پر تو ایک ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی ضروری نہیں کہ ہر تنظیم دوسرے کے احکامات کی بھی پابند ہو، کیونکہ القاعدہ کا ایک طریقہ کار ہے جو ہم نے دیکھا کہ وہ ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ کام نہیں کرتی۔ مثلا پاکستان میں ٹی ٹی پی کی اٹھان میں القاعدہ کا بہت بڑا رول تھا، لیکن ٹی ٹی پی کبھی بھی القاعدہ کے زیر اثر نہیں رہی۔ اسی طرح صومالیہ میں الشباب ہے، الشباب نے تو خیر باقاعدہ بیعت کر لی، اب پہلے نہیں کی تھی۔ مالی میں اسی طرح، اسلامی مغرب میں، الجزائر میں، لیبیا میں مختلف گروپس جو ہیں وہاں سرگرم ہیں۔ تو ان میں سے وہ گروپس جو القاعدہ کے زیر اثر ہوتے ہیں تو وہ ان کو اون کرتی ہے، لیکن وہ القاعدہ کے نام سے نہیں ہوتے۔ ان میں سے بعض گروپ بیعت کرتے بھی ہیں، بعض نہیں بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح یمن میں انصار الشریعہ وغیرہ موجود ہیں۔ تو یہ القاعدہ اور یہ آپس میں فکری طور پر ایک پیج پر ہوتے ہیں، اور بعض گروپ ان میں سے بیعت کر لیتے ہیں۔ تو جو بیعت نہیں بھی کرتا تو وہ بھی آزاد حیثیت میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہی کچھ ہم نے شام میں دیکھا، یعنی ابو محمد الجولانی نے داعش کی بیعت نہیں کی، القاعدہ کی، پھر القاعدہ کی بیعت چھوڑ کر اپنا ایک گروپ بنا لیا، جس میں وہ جو روایتی طور پر ایک سخت گیر رویہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں اب تحریر الشام یا اس کی قیادت 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ چلیں فیض بھائی، بہت شکریہ، اور اس ڈسکشن سے امید ہے کہ ہمارے ویورز کو شام کا مسئلہ سمجھنے میں بہت مدد ملے گی، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔ شکریہ۔